ہم کو رحمت کے طلبگار جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا۔ 20 سال کے قتل کے منصوبے بنانے والوں جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا۔ 20 سال میرے خون بہانے والوں جاؤ، میں نے معاف کیا۔ میرے دانت توڑنے والوں میں نے معاف کیا۔ میرے چچا کے قتل کرنے والوں جاؤ، میں نے معاف کیا۔ جاؤ میری بیٹی کے قتل کرنے والوں جاؤ، میں نے معاف کیا۔ اتنے بڑے اخلاق کو دیکھ کر سب نے کہا بے شک تو سچا رسول، ہم جو ہیں ہم آج تیرا کلمہ پڑھتے ہیں کہ اتنے بڑے اخلاق نبی کے سوا کسی کے نہیں ہو سکتے۔ میرے نبی نے کہا عمر، علی، اویس سے دعا کرانا، اور بھی سنو، لوگ جنت میں جائیں گے، اویس بھی جائے گا۔ جب وہ جنت کے قریب آئے گا اللہ کہے گا تجھے ابھی اجازت نہیں، تو ٹھہر جا، انہیں جانے دے۔ یا اللہ مجھے جو روک لیا، تو اللہ کہے گا تو شفاعت کر، میں تیرے سے پہلے لاکھوں انسانوں کو جنت میں داخل کروں گا۔ کس لیے؟ تہجد تھی، علم تھا، ذکر تھا، جہاد تھا، تبلیغ تھی، کیا تھا؟ ماں کی خدمت تھی، ماں کی خدمت تھی۔ حضرت عمر خلیفہ بنے، بھائی کوئی اویس، بھائی کوئی نہیں۔ اگلا سال حج پہ ہر سال جاتے، بھائی کوئی اویس، بھائی کوئی نہیں۔ کئی سال گزر گئے، ایک سال بعد حضرت عمر نے سارے حاجی جمع کر لیے، کبھی کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو گئے، سارے بیٹھ جاؤ، یمن والے کھڑے رہو، یمن والے کھڑے ہو گئے، کہاں گئے؟ سارے بیٹھ جاؤ، کرنے والے کھڑے رہو، تو سارے بیٹھ گئے، یمنی اور کرنی کھڑے ہو گئے، سارے کرنی بیٹھ جاؤ، مرادی کھڑے ہو جاؤ، مراد، تو صرف ایک آدمی کھپ بچا، باقی سب بیٹھ گئے۔ تو آپ نے کہا انت من مراد ثم من کرن، کہیں گا نعم، جی ہاں میں قبیلہ مراد اگر کرن سے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تم اویس سے جانتے ہو؟ کہا جی جانتا ہوں، میرا بھتیجا۔ کہا لیکن وہ تو پاگل ہے، آپ اس کو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہ وہ پاگل نہیں، پاگل تو ہے۔ کدھر ہے؟ کہ جو اونٹ سے آنے نکلا تھا تو علی اور عمر دونوں بھاگے عرفات کی طرف، عرفہ ہو گیا تھا تو کیا دیکھا؟ اویس سے کی کر کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ ان کے چاروں طرف چل رہے ہیں۔ یہ جب قریب آئے تو ان کو اندازہ ہوا کچھ لوگ آ گئے تو انہوں نے نماز مختصر کر دی۔ تو انہوں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا کہ من الرجل، کہ کون ہو بھائی؟ کا نوکر ملازم۔ کہ یہ نہیں پوچھ رہے مت تیرا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام عبداللہ۔ ہم سارے عبداللہ ہیں، وہ نام جو تیری ماں نے تیرا رکھا وہ نام بتا۔ کہ بھائی تم کون ہو میرا انٹرویو کرنے والے؟ تو حضرت علی نے کہا یہ امیر المومنین عمر بن خطاب۔ تو پھر وہ کہاں پوچھے السلام علیکہ یا امیر المومنین، اور میں ہوں علی بن ابی طالب، السلام علیکہ یا علی بن ابی طالب۔ آپ میرے غلام کے پاس کیسے آ گئے؟ کیوں تکلیف تھی؟ کہ تو پہلے ہمیں اپنی کمر دکھا۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کمر میں سفید نشان ہوگا، پہلے ہمیں اپنی کمر دکھا۔ تو نے کمر اٹھا کے دیکھی تو اس پہ نشان تھا، تو دونوں نے اس کو چوما اور رونے لگے، کہنے کہ اویس ہاتھ اٹھاؤ ہمارے لیے۔ تو وہ اویس رونے لگے امیر المومنین، میں تو تمہارے قدموں کی خاک نہیں، آپ مجھ سے کہتے ہو کہ میں آپ کے لیے ہاتھ اٹھاؤں؟ کہاں کہ ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا تھا جب اویس آئے تو اس سے کہنا وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ یہ ماں کی خدمت تھی جس نے اویس کو یہ مقام عطا فرمایا۔ جاؤ حیدرآباد کی ماں سے پوچھو، ان کے سینے چھلنی ہیں اپنی اولادوں سے، ان کے آنسو تھمنے کو نہیں آ رہے، اپنی اولادوں کے بدماشی بد اخلاقی سے پوچھو ماں سے جا کر۔ ہاں حضرت عمر نے کہا میرے پاس رہو گے مدینے کا؟ نہیں۔ کا کدھر؟ کا کوفہ۔ کا خط لکھ لوں مدینہ کے کوفے کے گورنر کو، تیرا خیال رکھے کہنا میں غریب اور میں رہنا پسند کروں گا۔ اگلے سال حج پر کوفے کا ایک سردار آیا تو حضرت عمر نے پوچھا اویس کا کیا حال تھا؟ کہ جی برا ہی حال ہے، غربت مشکلات۔ اللہ کے بندے بڑا عظیم آدمی ہے، جب تو حج سے واپس جائے اسے دعا کروانا۔ اس کا یہ قصہ ہے، اب یہ آدمی حج سے واپس آئے، ڈھونڈتے ان کے پاس پہنچے، وہ دریائے فرات کے کنارے وضو فرما رہے تھے۔ اویس ہاتھ اٹھا،
دعا کر. میں کیوں کروں؟ تو حج کر کے آ رہا ہے, تو میرے لیے دعا کر. نہیں تو دعا کر. تو اویس کہنے لگے کہیں عمر سے تو مل کے نہیں آ رہے؟ ہاں وہی تھے. کل کا مطلب ہے اسے نہیں بتایا تھا. پھر ہاتھ اٹھائے, دعا فرمائی اور رات کو کوفہ چھوڑ کے چلے گئے. جب لوگ مجھے یہاں پیر بنا دیں گے, اور اپنے آپ کو وہاں سے نکالا. تو بصرہ کی طرف تشریف لے گئے. اور واہ عجب موت ہے. ترکستان میں جہاد پر تھے, ترکستان میں جہاد واپسی ہو رہی, لشکر واپس آ رہا ہے تو اویس کا انتقال ہو گیا. دور دور تک پانی کا نشان ہے, کفن کوئی نہیں. کیا کریں؟ چند دس لشکر چلتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ قبر کھودی ہوئی ہے, کفن پڑا ہوا ہے, اور بالٹیوں میں پانی بھرا ہوا ہے کہ جیسے میرے رب میں پہلے تو اویس تشریف لے گئے. اور عجب موت ہے. ترکستان میں جہاد پر تھے, ترکستان میں جہاد پر واپسی ہو رہی, لشکر واپس آ رہا ہے تو اویس کا انتقال ہو گیا. دور دور تک پانی کا نشان ہے, کفن کوئی نہیں. کیا کریں؟ چند دس لشکر چلتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ قبر کھودی ہوئی ہے, کفن پڑا ہوا ہے, اور بالٹیوں میں پانی بھرا ہوا ہے کہ جیسے میرے رب نے پہلے تو اویس کا انتظام کیا ہے. انہوں نے وہاں دیکھا کہ مرنے کے بعد بھی اللہ کیسے اس کو عزت دے رہا ہے. اس کو غسل دیا, اسی کفن سے کپڑے سے کفن دیا, قبر میں اتارا, اور یہ جا اور وہ جا, پتہ نہیں کون سی وادی میں اویس آرام کر رہا ہے. کل قیامت کو اٹھے گا تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ موت کیا چیز ہوتی ہے اور اس کی کیا طاقت ہوتی ہے. مال کمانے والے, پیسے پہ بک جانے والے, اور موسیقی پہ ناچنے والوں کو کیا خبر کہ ماں کسے کہتے ہیں, اور باپ کسے کہتے ہیں, اور بھائی کسے کہتے ہیں, اور خون کی کیا قیمت ہے, اور رشتوں کی کیا قیمت ہے. ہاں یہ ماں ہے. خود اپنے نبی کی سنو. کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا, ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی محمد, تو میں نماز چھوڑ دیتا. میں کہتا جی اماں جی میں نماز پھر پڑھوں گا, آپ کا کیا حکم ہے. یہ اخلاق ہیں, یہ اخلاق ہیں, یہ اخلاق ہیں جس کے بغیر دین مکمل نہیں, علم مکمل نہیں, تبلیغ مکمل نہیں, تشریح مکمل کچھ بھی نہیں ہے اگر اخلاق نہیں ہے. جو اپنی زبان کو غیبت سے نہیں روک سکتا, گالی سے نہیں روک سکتا, چوری شکایت سے نہیں روک سکتا, اس کا سب کمایا ضائع ہو جاتا ہے. روکو روکو, اپنی زبانوں پہ پابندیاں لگاؤ, اپنے اللہ سے جوڑ بٹھاؤ بندگی کے ساتھ, اپنے نبی سے جوڑ بٹھاؤ اس کی غلامی کے ساتھ, اس کی سیرت میں ڈھل جانے کے ساتھ, اس کے سانچے میں ڈھل جانے کے ساتھ. ایک ہی تو نبی ہے جس کی ساری زندگی موجود ہے, محفوظ ہے, محفوظ ہے. ہر نبی آیا, اس کی زندگی مٹ گئی, پتہ نہیں کب آئے, کہاں آئے, کہاں پیدا ہوئے. یہ واحد نبی, یہ واحد رسول, یہ واحد ہے جس کی زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک ساری موجود ہے, محفوظ ہے. کس دن پیدا ہوئے, کس دن وفات پائی, کب جنازہ اٹھا, کب یہ پوچھنا تو میں نے ویسے محاورتاً کہہ دیا. کون کون غسل میں شریک تھا, کس نے کفن دیا, کس نے قبر میں اتارا, مسکرائے کہاں, روئے کہاں, ہنسے کہاں, بیٹھے کیسے, غمگین کیسے ہوتے تھے, خوش کیسے ہوتے تھے, غصے میں کیسے ہوتے تھے, نماز کیسے پڑھتے تھے, کھانا کیسے کھاتے تھے, پانی کیسے پیتے تھے, گھر میں کیسے ہوتے تھے, باہر کیسے ہوتے تھے. ایسے سورج روشن ہیں تمہارے نبی کی زندگی کے, ہر طرف تمہارے نبی کی پوری زندگی کو میں کیا بتاؤں. تمہارے نبی کی بکریاں زندہ ہیں, عجوا, سقیہ, زمزم, برکہ, ورثہ, اطلال, اقراء, سمراء, غیثاء. یہ تمہارے نبی کی 9 بکریاں تھیں, اور 10واں بکرا تھا, اس کا نام تھا یمن. اس کو ام ایمن چراتی تھی, اور رات شام کو